ایک عورت کو اس کے شوہر کے جنازے پر دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج کی رات اسے اپنے سسر کے ساتھ وہ تعلق استوار کرنا تھا جو وہ اپنے شوہر کی زندگی میں اس کے ساتھ استوار کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد 4 دیوروں کے ساتھ بھی۔ اسے اب تب تک ہر رات اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ رات گزارنا تھی جب تک کہ وہ خود بھی اپنے شوہر کی طرح مر نہیں جاتی، کیونکہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اس دھرتی کے لیے ایک بوجھ تھی۔ یہ چین و ہند کا حال تو اس سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ یہاں عورت کو شمشان گھاٹ میں اس کے شوہر کی میت کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ منحوس تھی۔ عربوں میں تو یہ حوصلہ بھی باقی نہیں تھا۔ وہ بیٹی کو بدنامی کا باعث سمجھتے تھے۔ قبیلے کے سردار قیس بن عاصم کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس وجہ سے سارا قبیلہ قیس پر ہنسنے لگا۔ قیس بن عاصم نے اپنی بیٹی کو سیر کے بہانے ساتھ لیا اور اسے شہر سے دور لے گیا۔ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بابا، آپ تھک گئے ہوں گے، میں خود چل لیتی ہوں۔ بابا، آپ کے پیر درد کر رہے ہوں گے، لائیں میں دبا دیتی ہوں۔ قیس بن عاصم نے اپنی بیٹی کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں زندہ درگور کر دیا۔ ایک روز مدینہ میں نماز عصر کی ادائیگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ مدینہ کے باہر سے ایک قبیلہ بنو تمیم اپنے سردار کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پہنچا، لیکن کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد تمیمی قبیلے کے سردار نے ایک ایسی بات بولی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری جانب کر لیا اور زارو قطار رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ آخر بنو تمیم کا سردار کون تھا اور اس نے ایسا کیا کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 600 سال پہلے پوری دنیا 5 مختلف مذاہب میں تقسیم ہو چکی تھی۔ مجوسی، یہودی، عیسائی، ہندو اور یونان کے مشرک۔ کوئی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتا تو کوئی حضرت عیسیٰ کو، کوئی آتش کدے کے سامنے جھکتا تو کوئی صنم کدے کے سامنے۔ کسی کے لیے بادشاہ نوشیروان کے دربار کے 14 برج عزیز تھے تو کسی کے لیے کعبہ میں پڑے ہوئے 360 بت مقدس تھے۔ الغرض یہ کہ کوئی ہجر کا پجاری، کوئی شجر کا پجاری تو کوئی بشر کا پجاری۔ الہامی کتابیں بزرگوں کی حرص کے باعث تحریف کا شکار ہو چکی تھیں۔ جس کا جو جی چاہتا اس کو شریعت کا نام دے کر گزرتا تھا۔ یہ خرابی صرف عقائد تک محصور نہیں تھی، بلکہ معاملات زندگی بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ روم کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کے شوہر کے جنازے پر دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ آج کی رات اسے اپنے سسر کے ساتھ وہ تعلق استوار کرنا تھا جو وہ اپنے شوہر کی زندگی میں اس کے ساتھ استوار کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد 4 دیوروں کے ساتھ بھی۔ اسے اب تب تک ہر رات اپنے سسرالی رشتوں کے ساتھ رات گزارنا تھی جب تک کہ وہ خود بھی اپنے شوہر کی طرح مر نہیں جاتی، کیونکہ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اس دھرتی کے لیے ایک بوجھ تھی۔ جی ہاں، ایک بوجھ۔ فلسفے کے دعوے داروں کی بستی کی رہنے والی خاتون، لیکن بوجھ۔ یہ چین و ہند کا حال تو اس سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ یہاں عورت کو شمشان گھاٹ میں اس کے شوہر کی میت کے ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ منحوس تھی۔ منحوس، جس کا شوہر اس کی حیات میں ہی چل بسا۔ عرب کا معاشرہ تو تنزلی کی آخری حد تک تھا۔ یونانی فلسفی اور چینی ہندو تو پھر عورت کو اس کے شوہر کی آخری سانس تک جینے کا حق دیتے تھے، مگر عربوں میں تو یہ حوصلہ بھی باقی نہیں تھا۔ وہ بیٹی کو بدنامی کا باعث سمجھتے تھے، بدنامی کا باعث، کیونکہ ان کے نزدیک صرف بیٹے ہی مفید تھے اور بیٹیاں ناکارہ۔ ایسے حالات میں مدینہ منورہ کے باغات کے قریب ہی آباد ایک قبیلہ جس کا نام بنو تمیم تھا، جی ہاں وہی قبیلہ جو ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پہنچا، جس کا ذکر میں نے اس ویلاگ کے شروع میں کیا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس وجہ سے سارا قبیلہ قیس پر ہنسنے لگا۔ سردار ہونے کی وجہ سے کچھ دن تو قیس بن عاصم نے یہ ساری بدنامی خاموشی سے برداشت کی، مگر ایک دن لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر قیس بن عاصم نے اپنی بیٹی کو سیر کے بہانے ساتھ لیا اور اسے شہر سے دور لے گیا۔ بیٹی نے باپ کے کندھوں پر بیٹھے بیٹھے بار بار پوچھا کہ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بابا، آپ تھک گئے ہوں گے، میں خود چل لیتی ہوں۔
بابا آپ کے پیر درد کر رہے ہوں گے، لائیں میں دبا دیتی ہوں۔ لیکن قیس بن عاصم کے دماغ میں صرف اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ بیٹی کے ساتھ واپس اپنے قبیلے کی جانب لوٹا تو قبیلے والے اسے بزدل کہیں گے، لہٰذا قیس بن عاصم نے اپنی بیٹی کو زمین میں گڑھا کھود کر اس میں زندہ درگور کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد قیس بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ بتایا کہ میری بیٹی آخری وقت میں مجھ سے پوچھتی رہی کہ بابا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے باہر نکالو۔ بابا میری آواز سنو، میری بات تو سنو۔ بابا میرا قصور کیا ہے؟ میری غلطی تو بتاؤ۔ نبی آخر الزباں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، داڑھی مبارک تر ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن عاصم سے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، لیکن یاد رکھنا بیٹی رحمت ہے۔ نہ فلسفی نظریات کے مطابق بوجھ، نہ ہندو نظریات کے مطابق منحوس، اور نہ ہی عربوں کے مطابق بدنامی کا باعث، بلکہ فرمایا کہ بیٹیاں باعث رحمت ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ میرے دوستو، یہ تو تھی فیتھ کی بات۔ آئیے آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں۔ آج ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں حضرت انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 600 سال پہلے کھڑا تھا۔ آج ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے۔ ہم بیٹیوں کو زندہ درگور تو نہیں کرتے، لیکن جینے کا صحیح معنوں میں حق بھی نہیں دیتے۔ ہم جانتے تو ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، مگر یہ مانتے نہیں ہیں۔ دیگر مذاہب کا تو کیا کہنا، مسلمانوں کا اپنا حال یہ ہے کہ الامان الحفیظ۔ آج ہم ارکان اسلام کو جیسا تیسا مکمل کر کے خود کو 30 مار خاں سمجھتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں مگر ترازو کم تولتے ہیں۔ سورہ مطففین اس بارے کیا کہتی ہے، کسی کو کچھ پرواہ نہیں۔ روزے رکھیں گے مگر ایسے کہ جنہیں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تم محض بھوکے پیاسے ہو۔ صدقہ کریں گے تو دکھاوے کے ساتھ، حج کریں گے تو ایک عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ کانٹینٹ کریشن کا ایک ذریعہ سمجھ کر۔ بس خلاصہ یہ کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی کوئی نہیں مانتے۔ دوستو، اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے، یعنی صرف عبادت کی سلیقہ گاہ نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے، جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کامیابی اسی کی ہے جو عبادات اور معاملات دونوں میں کامیاب ہو۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے صحابی رسول کے متعلق بتلاؤں گا جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی دن تک تعقب کیا، جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک اتاری تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سبسکرائب